آج کے پروگرام میں بات ہوگی دنیا ادب اور خاص طور پر ایک اپنی مثال آپ شاعر۔ وہ بعد میں آ گئے تھے ذرا مذہب کی طرف جی، اور دوسرا نیشنلزم جو مسلم نیشنلزم کی طرف آ گئے، قومی شاعر بن گئے۔ تو مرزا غالب جو ایسے نہیں ہے، مرزا غالب میں نا یونیورسلٹی ہے، وہ عالمگیریت ہے، وہ کسی مطلب اسلام کے مذہب کے حوالے سے بھی وہ روایتی سوچ نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال میں روایتی سوچ بھی ہے مذہب کے حوالے سے، لیکن مرزا غالب میں آپ کو نہیں ملتی ہے روایتی سوچ۔ وہ اصل میں جو ہے وہ وحدت الوجود کے زیادہ مطلب قائل ہے، اور وحدت الوجود جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے وہ ان روایتی چیزوں کو نہیں مانتا۔ اگر آپ جو صوفیہ اکرام ہیں، جیسے آپ بلے شاہ کی مثال لے لیں، نام مومن وچ مسیتا، نام وچ کفر دیا ریتا، نام پاکا وچ پلیتا، بالکل منفرد خیال ہے، وہ مطلب عام مولوی والی سوچ نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذرا روایتی تصور میں بھی آ جاتے ہیں مذہب کے حوالے سے، لیکن مرزا غالب جو ہے وہ اس طرف نہیں آتے، وہ جو ہے روایتوں کو توڑتے ہیں، اور خاص طور پر جو مولانا کا جو نقطہ نظر ہے مذہب کے حوالے سے اس کے بھی وہ قائل نہیں۔ تو شجاعی صاحب، ہمارا تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ غالب نے انسان اور آدمی میں کیا فرق کیا ہے؟ ہاں، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، دیکھیں وہ شعر ہے کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان۔ تو اس شعر میں انہوں نے آدمی اور انسان کے بارے میں ایک بڑا واضح طور پر فرق کیا ہے۔ آدمی کیا ہوتا ہے، اب یہ سمجھنے والی بات ہے۔ آدمی جو ہوتا ہے ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو آدم کی اولاد ہے، وہ آدمی ہو گیا، مطلب وہ آدم کی سب، یعنی جتنے بھی انسان یہاں رہتے ہیں ان سب کو ہم آدمی کہہ سکتے ہیں، لیکن سب کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ انسان ہم صرف انہی لوگوں کو کہیں گے جو یعنی شعور رکھتے ہیں، جو مطلب نظام قدرت کو سمجھتے ہیں، جو اچھائی اور برائی میں فرق رکھتے ہیں، جو چیزوں کو اور ڈسپلن میں آتے ہیں، جو ڈسپلن بناتے ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، اخلاقی ضابطے بناتے ہیں، لوگوں کو ان پر چلنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، مطلب ان کو ہم انسان کہیں گے۔ آدمی سب ہے، چاہے اس میں کوئی شعور ہو یا نہ ہو، وہ آدمی تو کہلائے گا نا۔ تو اس لیے جو آدم کی اولاد ہے وہ تو آدمی ہے، اور جو جس کے اندر شعور آ گیا، شعور کی پرواز آ گئی، وہ جو ہے مرزا غالب اصل میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آدمی کو جو ہے انسان ہونا میسر نہیں ہے، اور واقعی یہ بڑا مشکل کام بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان بنانا بڑا مشکل، اور ہمارا جو آپ کو پتہ ہے پروگرام کا جو عنوان ہی ہے الف سے انسان، اور ہم جو ہے وہ انسان بنانے کے حوالے سے یہاں پر یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہم جو تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اصل میں، مجھے اکثر یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ہمارے بزرگوں سے دور ہے۔ یہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا غالب ہیں، یا علامہ اقبال ہیں، یا مولانا جلال الدین رومی ہیں، یا شیخ سعدی، یہ بڑے نامور لوگ ہیں۔ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ مولانا جلال الدین رومی کی کتابوں پر امریکہ میں بہت انگلش میں چھپ چکی ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا بھی آپ یہ ان کو کیوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان میں روحانیت بہت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں، اور ہماری جو آپ ینگ جنریشن کو دیکھیں وہ اس طرف آتی ہی نہیں ہے، یا ان کو ان ہستیوں کے بارے میں کچھ صحیح طریقے سے بتایا بھی نہیں جا رہا۔ اور یہ بڑے افسوس ہے، ہمارا میڈیا میں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ میڈیا ہے، اس میں جو ہے وہ مال روپے فضول قسم کی، اور یہ جو عجیب و غریب قسم کے لوگ جو ہے ہم نے بنا رات دن ان کے پیچھے لٹ لے کے پڑے ہوئے ہیں، جی وہ یہ گندا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا۔ او بھائی، آپ ینگ جنریشن کی تعمیر کریں، آپ ان کو یہ بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں بتائیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے، اس وجہ سے یہ پروگرام ہم نے کیا کہ ہم اپنی ینگ جنریشن جو ڈوب رہی ہمارے سامنے، ہمیں دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایون علامہ اقبال کے بارے میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے، علامہ اقبال کے بارے میں اتنا نہیں پتا۔ علامہ اقبال نے بڑے کمال چیزیں بیان کی۔ ہم لوگوں کی بکس میں جو ہے وہ ان کے اوپر پراپر ٹاپکس دیے ہوتے ہیں، غزلیں اور یہ نظمیں وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی نئی نسل اس چیز سے دور ہے۔ نہیں، اصل میں جو آپ کی سلیبس کی جہاں تک بات ہے نا، وہ ناکافی ہے میرے خیال میں۔ یہ جو سلیبس وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں they are not sufficient۔ اصل میں جو مطلب اقبال ہے یا غالب ہے، ان کی ایک سٹڈی کرانے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو جیسے ابھی میں نے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی نا غالب کے بارے میں، تو ان کی پراپر سٹڈی کی ضرورت ہے۔
اور یہ چند غزلیں پڑھا کے رٹوا دینا یا ان کی تشریح کروا دینا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اصل میں ان کی پراپر سٹڈی جو ہے, یعنی جیسے وہ الیگزینڈر پوپ نے کہا تھا کہ پراپر سٹڈی آف مین از مین. یہ دیکھیں تو شجاعی صاحب, ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کی ظرافت کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ اچھا, ویسے مرزا غالب کی جو ہے وہ کمال, ویسے اس حوالے سے بھی بڑی بہت کمال چیزیں مطلب ہمارے سامنے آئی ہیں. اور ایک تو بات جو ہے وہ میں کئی واقعات ہیں, چند ایک واقعات میں مطلب اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں گا. ایک تو جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دور میں جو ہے بہت بڑے شاعر تھے. اچھا, ان کے دور میں جو ہے استاد شاعر تھے ابراہیم ذوق, تو وہ اس وقت ان کا بڑا نام تھا, بہت بڑے شاعر تھے. اور جو دربار تھا اس وقت بہادر شاہ ظفر کا, بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے اور استاد شاعر تھے بلا شبہ. تو غالب جو ہے اس کو مطلب وہاں دربار میں رسائی بھی نہیں ملتی تھی کیونکہ ان کے اوپر مشکل پسندی کا الزام لگا ہوا تھا. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ استاد ابراہیم ذوق جو ہے وہ پالکی میں, اس دور میں نا پالکی میں بٹھا کے آتے تھے, تو وہ جا رہے تھے. اور پالکی کیا ہوتی ہے؟ مطلب وہ ڈولی ٹائپ نہیں ہوتی, اس طرح کی جو ہے اس میں بٹھا کے آتے تھے. تو وہ جا رہے تھے, وہ جو غلام ہوتے تھے یا ملازم وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے. تو راستے میں تھڑے پہ یہ جو مرزا غالب تھڑے پہ بیٹھتے تھے, تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو برا تو لگتا تھا استاد ابراہیم ذوق کے, یہ جو ہے بادشاہ کے ساتھ ہیں, ان کے استاد ہیں, مجھے پوچھتا کوئی نہیں. تو انہوں نے ایک نا مرزا ان پر نا ایک مصرع کس دیا. وہ مصرع کیا تھا؟ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. او جب انہوں نے سنا استاد نے, ان کو بڑا مطلب غصہ آیا. تو انہوں نے سیدھا جا کے جو ہے نا وہ بہادر شاہ ظفر کو کہا کہ دیکھیں مرزا نے تو میری توہین کر دی. تو پھر بہادر شاہ ظفر نے نا ایک مشاعرہ رکھا اور مشاعرے میں جو ہے مرزا غالب کو بھی بلایا گیا. اصل مقصد یہ تھا کہ مرزا غالب کو ذرا سمجھایا بھی یہ استاد شاعر ہے اور بادشاہ کے استاد ہیں, ان کے اوپر آپ نے ان کی توہین کی. تو پھر وہاں کہا گیا جی مرزا غالب سے بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ مصرع کا صاحب بڑا غلط کیا ہے کام. تو مرزا غالب نے کہا یہ تو میری تازہ غزل ہے. اچھا, حالانکہ وہ غزل نہیں تھی, غزل لکھی ہی نہیں تھی. تو انہوں نے فی البدی وہاں پر وہ غزل جو ہے وہ وہاں پر سنائی. تو بہادر شاہ ظفر کیا, ایون استاد ابراہیم ذوق بھی غزل کی بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں 2 اشعار ہمیں عنایت کر دیں. جی, پہلے تو وہ مصرع جو ہے کیا تو اس کا دوسرا سن لیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یہ دوسرا مصرع انہوں نے فی البدی وہیں پر, اور کوئی کاغذ تھا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. اور پھر اسی میں چند اشعار ایسے بڑے کمال کے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. اور اسی طرح سے بہت سے اور بھی جو شعر ہیں اس میں وہ بڑے پاپولر ہوئے. اور فی البدی جو ہے نا شاعری جو تھی وہ ایک واقعہ یہ بھی بڑا مشہور ہے. اور اس کے علاوہ ایک دفعہ نا ایک واقعہ ہے کہ غالب کے حالات خراب تھے, بہت برے حالات تھے. تو اس نے کہا چلو آج جو ہے نا اللہ سے مانگتے ہیں. تو جو گیا جی مسجد میں وہ جو پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں وہ ادا کی. تو ان کے شاگرد کو پتہ لگا کہ استاد کو شراب بھی نہیں مل رہی, تو وہ جا کے لے آیا. تو اس نے نا شراب کی بوتل دکھائی, تو مرزا صاحب اٹھ کے چل پڑے. تو باقی جو لوگ بیٹھے ہوتے جو فرض پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا جی مرزا صاحب وہ فرض بھی تو رہ گئے نا, وہ بھی تو پڑھے نا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری سنتوں میں سن لی. تو کہنے کا مطلب ایسی واقعات بڑھے. اور ایک ہوتے تھے نواب کالے خان, تو جب غالب کو جب وہ غدر ہوا نا 1857 کا, اس کے بعد یہ قید بھی ہو گئے تھے. تو جب آزاد ہوئے تو نواب کالے خان کے گھر جو ہے وہ رہائش, مطلب وہ جو ہوئی تھی نا, غدر ہوا تھا, یعنی انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تھی. تو اس میں جو مسلمان تھے نا وہ شامل تھے, بہت آگے تھے, ہندو بھی تھے, لیکن وہ غالب بھی مسلمان تھا, اس کو پکڑ لیا. اس کا بھی میں واقعہ سناتا ہوں. تو ایک دوست نے ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا جی ہاں جی انگریزوں کی جو ہے غلامی سے نجات مل گئی, اس کی قید سے. تو کہتے ہیں ہاں جی وہ گوروں کی قید سے تو نکل آئے ہوں, آج کل کالے کی قید.
تو مطلب اس طرح کی وہ بات فوراً اپنے یعنی خطوط میں بھی یہ کر دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جب وہ قید ہوئے اس میں یہ بھی بڑا زبردست واقعہ ہے غالب کا کہ وہ جو ان کا جو آفیسر تھا نا انگریز تو وہ لسٹ پڑھ رہا تھا ناموں کی. تو جب غالب کا نام آیا غالب سامنے آیا تو کہتا مرزا اسد اللہ خان غالب مسلمان ہو؟ تو کہتا ہے ہاں آدھا ہوں. کہتا وہ آدھا مسلمان ہو؟ بڑا حیران ہو گیا آدھا مسلمان کیسے؟ کہتا ہے جناب شراب پیتا ہوں سور نہیں گاتا. تو مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تو مطلب مرزا غالب شاعری کے ساتھ ساتھ لطیفے بھی پڑھا کرتے تھے کہ یہ ان کی باتیں ہی ایسی تھی مزاحیہ؟ نہیں لطیفے نہیں پڑھتے تھے وہ اصل میں ان کے اندر نا حاضر جوابی بہت تھی, کمال کی حاضر جوابی تھی. تو ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ ہے کہ جو ہے نا ایک دفعہ آم بڑے پسند تھے نا مرزا غالب, تو کسی نے کہا جی آم جو ہے وہ گدھے نہیں کھاتے. وہ کہتا ہاں گدھے نہیں کھاتے. تو سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ کہا. تو مطلب اس طرح کی بہت سی جو ایسے جو ان کی باتیں ہیں جو مطلب حاضر جوابی ہے وہ بڑی ظرافت کا ایک جو ہے علامت بن گئی مرزا غالب کی, ان کی یہ دانش. اور مرزا غالب کافی کشادہ پیشانی کے بھی مالک تھے کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ ہندوستان سے بہت سے لوگ ان کو بے رنگ خط لکھتے تھے لیکن وہ پھر بھی برا نہیں مانتے تھے. جی بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو یہ تھے. اچھا ایک اور بات ان کی بڑی کمال کی ہے کہ ایک دفعہ فارسی کی مدرسی کا ان کو کہا گیا, جب وہ گئے تو ان کا استقبال نہیں ہوا تو چھوڑا ہے. انہوں نے کہا میں نے ٹیچنگ کرنی ہے, حالانکہ حالات بڑے خراب تھے لیکن انہوں نے کہا جی میرا استقبال نہیں کیا گیا تو میں یہاں ٹیچنگ نہیں کر سکتا فارسی. تو شجاعی صاحب بالکل آخری سوال یہ ہے کہ مرزا غالب کی شاعری میں انسانیت کو کیا پیغام ملتا ہے؟ بہت بڑا پیغام ہے جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے مرزا غالب ہر قسم کی جو مطلب جسے کہتے ہیں زنجیر اس کو توڑ دیتے ہیں. جو اصل میں آپ کو پتا ہے نا کہ انسان جو ہے مختلف زنجیروں میں قید ہے. اور یہ بات کہی تھی ایک فلسفر ہیں جی, بہت بڑے فلسفر ہیں روسو, انہوں نے کہا تھا کہ مین از بورن فری بٹ ہی از ایوری ویئر ان چینز. یعنی انسان پیدا تو آزاد ہوتا ہے لیکن وہ ہر کہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو مرزا غالب کی یہ خاص کوالٹی ہے, وہ ہر قسم کی زنجیروں کو توڑ دیتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو میں نے ابھی چند اشعار بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اس میں بھی وہی کہتے ہیں جیسے بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وانا ہوا. تو مطلب اس طرح کی باتیں جو ہیں. اور انہوں نے مطلب اس دور میں آپ ذرا دیکھیں کہ سر سید اور غالب ان دو کے نقطہ نظر میں تھوڑا سا فرق ہے. سر سید کہتے تھے کہ انگریزوں کی مطلب جو ہے ان کے پیچھے چلنا, ان کو فالو کرنا چاہیے. غالب ان کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے تعلیم کے حوالے سے تو درست ہے لیکن اپنی جو اقدار ہیں ان کو بھی جو ہے قائم رکھنے کی ضرورت. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ ان کے اندر نا ان کی شاعری میں ایک آفاقی پیغام ہے. وہ کسی مطلب عقیدہ, مذہب, رنگ, نسل, ہر قسم کی یہ جو زنجیریں ہیں نا اس کو وہ توڑ دیتے ہیں. جیسے صوفیہ کرام ہے نا وہ بھی اسی طرح سے تھے. تو مرزا غالب میں بھی اسی طرح. یہی وجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان والے جو ہیں وہ مرزا غالب پر فخر کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے فخر کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ مطلب مسلمز نہیں ہیں, مرزا غالب تو مسلم تھے لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ بہت ہی آفاقی ہے. مطلب ایک دفعہ انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ شیعہ سنی بھی ہو سکتی ہیں. تو مطلب اس طرح کی باتیں بھی وہ کر دیا کرتے تھے. تو اصل میں ان کا جو پیغام ہے وہ ہر قسم کی جو رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, ہر قسم کی زنجیروں کو توڑ دیتا ہے. تو شجاعی صاحب مرزا غالب کی شخصیت بہت بلند ہے. ہم ان پر اگر 3 سے 4 پروگرامز بھی کر لیں تو وہ بھی کم ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے پروگرام کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں. ناظرین اگر آپ کو پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. اگر بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, کبھی فطراک میں تیرے کوئی نقش چیر بھی تھا. اپنی ہوسٹ ایمان امان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.